السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کی ہم حمد بیان کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جس کے سامنے ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اے نبی، ہم نے کتاب قرآن آپ پر نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ، ایک ایسے راستے کی طرف لاؤ جو غالب اور تعریف کے لائق ذات کا راستہ ہے. نزول قرآن سے قبل عرب معاشرہ معاشی، مذہبی، سیاسی، اقتصادی ہر لحاظ سے ظلمت کی اتہ گرہوں میں ڈوبا ہوا تھا. ہر طرف شرک اور بت پرستی کا دور دارا تھا. لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. انتقام در انتقام کے لیے طویل جنگیں لڑی جاتی تھی. عورتوں کو زندہ برقرار کرنا معمولی سی بات سمجھا جاتا تھا. عورتوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ناجائز تعلقات کو باعث فخر سمجھا جاتا تھا. اور یعنی کہ یہ عالم تھا کہ مردوں اور عورتوں کا اور یہاں ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا باعث ثواب سمجھا جاتا تھا. بیواؤں، یتیموں، غریبوں کا کوئی بس حال نہ تھا. مگر جب قرآن تعلیمات آئی تو قرآن تعلیمات نے محض کچھ عرصے کے اندر اربوں کی گائے پلٹ کر رکھ دی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سودے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا معمولی سی بات سمجھتے تھے، وہ خود بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے کیے پر آنسو بہاتے، اپنے کیے پر پچھتاتے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، میں اسے بلاتا تو وہ میرے پاس دوڑی دوڑی آ جاتی تھی. ایک دن میں نے اسے بلایا اور اپنے ساتھ لے گیا. راستے میں کنواں نظر آیا تو میں نے اسے اس میں دھکا دے دیا. اس کی آخری آواز جو میرے کان میں پڑی وہ یہ تھی، ہائے بابا، ہائے بابا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. لوگوں نے اس بندے کو بولنے سے روکنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اسے مت روکو. جس بات کا اسے شدید دکھ ہے وہ بات اسے کرنے دو. یہ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت میں جو ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا ہے، اب نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کرو. وہ لوگ جو مال و دولت کے لیے ڈاکے ڈالتے، چوریاں کرتے، وہ لوگ جو مال و دولت کے لیے قتل و غارت کرتے، ان لوگوں کو جب قرآن تعلیمات کی سمجھ آئی تو ان کے نزدیک مال و دولت سے زیادہ ان کی حقیقی چیز نہ تھی. ایک دفعہ حضرت طلحہ اپنے گھر گئے تو ان کی بیوی نے کا چہرہ دیکھا تو چہرے سے پریشانی کے احساس ظاہر ہو رہے تھے. ان کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا ہے. تو ان کی بیوی نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو خاوند بیوی نے مل کر مشورہ کیا اور سارا مال جمع کر کر غریبوں کے اندر بانٹ دیا. وہ لوگ جو شراب کو پانی کی طرح بہاتے، وہ لوگ جو شراب کو پانی کی طرح پیتے، ان لوگوں کو جب غربت شراب کا حکم پتا چلا تو اس طرح شراب سے رب تھلگ ہو گئے جیسے شراب کو جانتے ہی نہیں. ایک دفعہ تو فریدہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں ٹیلے پر بیٹھ کے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا. کسی وجہ سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑا. میں وہاں پہنچا تو اسی وقت غربت شراب کا حکم نازل ہوا. میں فوراً بھاگتا میں ساتھیوں کے پاس آیا. ہمارے ساتھیوں میں سے کچھ نے شراب پی لی تھی، کچھ کے پیالے منہ سے لگے ہوئے تھے، کچھ کے پیالے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. میں نے جیسے ہی انہیں اس حکم کا بتایا، یہ حکم سنتے
اور پھر جب آیت کا آخری حصہ آیا یعنی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم شراب پینے سے باز آئے ہو؟ تو سب لوگوں نے یکجا ہو کر ایک آواز میں کہا اے رب ہاں ہم باز آئے۔ ایک ایسا معاشرہ تھا چاہے مردوں کے ایک عورت کا 10 مردوں کے درمیان جائز تعلقات کوئی نظام کی حیثیت دیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن تعلیمات کے ذریعے عورتوں کے اندر اس قدر شرم و حیا پیدا کر دی کہ انہیں شرم و حیا کا پیکر بنا دیا۔ جس وقت قرآن کے اندر حجاب کا حکم نازل ہوا تو جن عورتوں کے بعد حجاب ہونے کے لیے کپڑے نہیں تھے انہوں نے اپنے بیوہ پھاڑ کے اپنی سینے بنا دیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رحمت ہو ایسی عورتوں پر، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور عورتیں اپنی چادریں اپنے سینے پر ڈال دیا کرو۔ قرآن مجید نے بندوں کا اپنے خالق کے ساتھ ایسا گہرا تعلق قائم کر دیا کہ جس کے ساتھ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی ہے رکعت اور ہجر تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ اپنے کھجور اور انگوروں کے سر اور شاداب اور خوشی باغ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز توجہ نماز سے ہٹ کر باغ کی طرف چلی گئی اور بھول گئے کہ کتنے رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے تعلق باللہ سے خلق کی وجہ سے اس قدر رچیدہ ہوئے کہ فوراً نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا اس باغ نے مجھے دوران نماز اللہ تعالیٰ سے غافل کیا ہے، میں اسے صدقہ کرتا ہوں، اسے جہاں چاہے استعمال کر سکتے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر لوگ آخرت سے غافل تھے، جہاں